بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دن قبر کی چیخ و پکار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو۔ قبر پہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں قبر یہ اعلان نہیں کرتی، یعنی قبر ہر روز ہر دن یہ اعلان کرتی ہے، اے لوگو، میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں سانپوں کا گھر ہوں، میں بچھوؤں کا گھر ہوں، سنبھل کے آ۔ جب کوئی مومن مرتا ہے، اسے دفن کیا جاتا ہے، تو قبر اس مومن سے کہتی ہے، یاد رکھیں یہ وہ انسان تھا جو دنیا میں لوگوں کی باتیں برداشت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، گرمی میں سردی میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اللہ کے احکام پہ عمل کیا۔ دنیا میں تو اس نے تکلیف گزاری، لیکن کس دن کے لیے؟ جب اسے قبر میں لے جایا جاتا ہے تو قبر دور سے اسے پکارتی ہے، مبارک ہو تیرا آنا، بہت اچھا کیا تو آ گیا، مجھے تیرا انتظار تھا۔ جتنے لوگ میری پشت پہ زمین پہ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تو ہی تھا۔ آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے حسن سلوک کو دیکھ کہ میں کیسا سلوک کرتا ہوں تیرے کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ قبر وسیع ہو جاتی ہے، اتنی وسیع ہو جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر جا سکے۔ جنت کا ایک دروازہ قبر میں کھول دیا جاتا ہے، وہاں کی جنت کی خوشبو ہوائیں وہاں آتی رہتی ہیں، تو ٹھنڈک کا احساس اسے ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جنت کے بستر بچھائے جائیں اس کے لیے، جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جائے۔ پھر جنت کے بستر بچھائے جاتے ہیں، جنت کا لباس اسے پہنایا جاتا ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کے لحاف اس پہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ جب جنت کے لحاف اس پہ ڈال دیے جائیں، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں نم کنومۃ العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، اب آپ سو جائیں آرام سے، قیامت کے دن میں تجھے اٹھاؤں گا۔ تو یہ مومن کی موت ہے جو دنیا میں تکلیفیں گزار لیتے ہیں۔ جب وہ ایک کافر یا فاجر گناہگار مسلمان کی موت کا وقت آتا ہے، اسے دفن کیا جاتا ہے، تو قبر کہتی ہے کہ منحوس انسان آ رہا ہے، نامبارک ہو۔ جتنے آدمی زمین پہ یعنی میری پشت پہ چلتے تھے، سب سے زیادہ مجھے نفرت تجھ سے تھی جب تو گناہ کرتا تھا، میرا وجود جلتا تھا۔ آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے سلوک کو دیکھ۔ اس کے بعد قبر اس پہ تنگ ہو جاتی ہے، ایسی تنگ اس پہ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اس پہ جہنم کے اندھیروں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ 99 اژدہے اس انسان پہ مسلط ہوتے ہیں جو نافرمان زندگی گزارتا ہے۔ دنیا میں تو اس نے اپنے آپ کو خوش رکھا، اللہ کو ناراض کیا، لیکن قبر میں اس کی یہ حالت ہے۔ 99 اژدہے اس پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اژدہے اتنے سخت ہیں جو انسان پہ قبر میں مسلط ہوتے ہیں، اگر ان اژدہوں میں سے ایک اژدہا زمین پہ صرف پھونک مار دے تو قیامت تک زمین میں گھاس سبزہ نہیں اگے گا۔ جب اس کی پھونک اتنی سخت ہے، اس کا وجود کتنا سخت ہوگا، اس کا ڈھسکنا کتنا سخت ہوگا۔ تو یہ انجام اس انسان کا ہوگا جو دنیا میں نافرمان زندگی گزارتا ہے۔